علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 44 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور صاحب کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ بقرہ سے جن آیات کا آپ نے انتخاب کیا ہے ان میں بالکل آخری آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں جو آیتیں ہیں احکام سے متعلق ان کو ذکر کیا جائے گا، تو گویا سورہ بقرہ سے یہ آخری آیت ہے۔ مسئلے کا عنوان ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا کیسا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا صدق اللہ العظیم۔ اس کا معنی یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی ذمہ داری نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور ہر نفس پر وہ ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کو دیکھیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے بارے میں کچھ باتیں ابھی پچھلی سطور میں بیان ہوئیں، یعنی پیچھے جو آیت آئی تھی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے متعلق کچھ باتیں ذکر ہو چکی ہیں۔ یہاں ہمارا مقصود یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے اس جملے سے یہ تمسک کیا ہے، یعنی یہ دلیل پکڑی ہے کہ ایسے امور کی وجہ آوری کا حکم دینا جو طاقت سے باہر ہوں واقع نہیں، یعنی ایسی چیزوں کا حکم دینا جن پر عمل کرنا اور جن کی تعمیل کرنا طاقت سے باہر ہو، ایسے امور واقع نہیں ہیں۔ اسے تکلیف بما لا یطاق کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کا ذمہ دار بنا دینا، ایسا بوجھ ڈال دینا جو بندہ اٹھا نہ سکے۔ یہ بات متکلمین کے درمیان مشہور ہے، یعنی تکلیف بما لا یطاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واقع نہیں ہے، اور یہ بات اسی مضمون کے ساتھ قرآن کریم میں کئی دفعہ مذکور ہے۔ جھگڑا اور اختلاف اس میں ہے کہ تکلیف بما لا یطاق از روئے عقل جائز ہے یا نہیں، یعنی یہ حکم تو طے ہے کہ اللہ کی طرف سے تکلیف ما لا یطاق نہیں دی جاتی ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ تکلیف بما لا یطاق عقل کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں۔ عقلاً اگر دیکھا جائے تو کیا اللہ کی طرف سے تکلیف ما لا یطاق جائز ہے یا نہیں ہے، تو کہا گیا ہے کہ از روئے عقل ایسی تکلیف جائز ہے۔ یہ مذہب امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی تکلیف جائز نہیں ہے۔ یہ مذہب معتزلہ کا ہے۔ تو معتزلہ اور اشاعرہ یہ اختلافات ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ از روئے عقل تکلیف بما لا یطاق جائز ہے، اور اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق از روئے عقل جائز ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے۔ اب معتزلہ اپنے مذہب کی تائید میں اسی آیت سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ یہ جو آیت گزری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت سے وہ اپنے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر از روئے عقل ایسی تکلیف جائز ہو تو پھر اس کے وقوع کے فرض کیے جانے سے محال لازم نہ آتا، یعنی ایسی تکلیف اگر عقلاً جائز ہوتی تو پھر اس کے وقوع کے فرض کیے جانے سے محال لازم نہ آتا، اور یہاں اس کے وقوع کے فرض کیے جانے سے اللہ تعالیٰ کا کذب لازم آتا ہے۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم کسی کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔
اگر ایسی تکلیف کا واقع ہونا مان لیا جائے، یعنی عقلاً تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کہنا جھوٹ ہو گیا، اور جھوٹ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے محال ہے، لہٰذا تکلیف بما لا یطاق کا وقوع محال ہے۔ یہ ہو گئی معتزلہ کی دلیل۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ممکن ایسا ہو جس کا امکان باقی ہو، اور یہاں ممکن عقلی اللہ تعالیٰ کی خبر کے واسطے سے محال اور ممتنع ہو گیا۔ محال کا استلزام جائز ہے۔ پھر یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ بعض کفار مثلا ابو لہب وغیرہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ انہیں ایمان قبول کرنے کی تکلیف دی گئی، ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس قسم کی بات اس آیت سے مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے مثلا ضدین کے اجتماع، جسم کے خلق، انسان کے اڑنے، بیماری کے وقت نماز میں قیام، اور پانی نہ ملنے کے وقت وضو کی تکلیف وغیرہ کیا جائز ہیں یا نہیں ہیں، اور از روئے عقل اس کی تکلیف جائز ہے یا نہیں ہے۔ کتب کلامیہ میں یہ اختلاف اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اہل اصول نے اس اصل سے بہت سے مسائل کا تمسک کیا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ جس کام کا حکم دیا گیا وہ قدرت ممکنہ یا قدرت میسرہ کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ وسع کا معنی طاقت اور قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نفس کو صرف اسی بات کی تکلیف دیتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو، اور یہ موقف جمہور کا ہے۔ اور کشاف میں ہے کہ وسع جو لفظ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو وسع کشاف میں ہے کہ وسع وہ ہے جس کی انسان کو وسعت ہو اور اس پر گرا نہ ہو، اور نہ ہی اس میں حرج اور تنگی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسی تکلیف دیتا ہے جو اس کے لیے آسان ہو نہ کہ گراں ہو، کیونکہ یقیناً انسان میں اس بات کی طاقت ہے کہ وہ 5 سے زیادہ نمازیں پڑھے، 1 مہینے سے زیادہ روزے رکھے، اور 1 حج سے زیادہ حج کرے، لیکن اللہ رب العزت اتنے ہی احکام کا حکم دیتا ہے جو انسان پر گراں نہ گزرے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی انسان کے نفع کے لیے وہ جو اس نے کسی قسم کے خیر کا کسب کیا، اور اس کے ضرر کے لیے وہ جو اس نے کسی شر کا اکتساب کیا۔ آیت میں خیر کے ساتھ کسب اور شر کے ساتھ اکتساب کا ذکر کیا، یعنی لہا ما کسبت اس کا تعلق خیر سے ہے تو یہاں کسب ذکر کیا، اور وعلیہا ما اکتسبت اور شر کے لیے اکتساب کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب افتعال کا ایک خاصہ سرعت اور پسند آتا ہے، اور نفس انسانی شر میں بڑی سرعت دکھاتا، بڑی تیزی دکھاتا، اور اسے اپنے اختیار سے کسب کرتا ہے، بخلاف خیر کے کہ یہ نفس سے اتفاقاً ہو جاتی ہے۔ صاحب توضیح نے اس کے فوائد اور اعتراض و جوابات میں طویل کلام ذکر کیا ہے جو قابل قبول ہے، تمہیں بھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ بندوں کی طرف سے ایک دعا ہے کہ نسیان اور خطا میں ان سے مواخذہ نہ کیا جائے۔ صاحب مدارک کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نسیان اور خطا میں مواخذہ جائز ہے، بھول چوک میں مواخذہ جائز ہے۔ معتزلہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ جواز مواخذہ کی وجہ یہ ہے، یعنی بھول اور نسیان میں جو مواخذہ جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الجملہ اس مواخذے سے بچنا ممکن ہے، لیکن اگر ان دونوں یعنی خطا اور نسیان کا مواخذہ جائز نہ ہوتا تو پھر اس سے بچنے کا سوال کرنا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ہذا کلام، یہ جو ہے صاحب مدارک کا کلام تھا۔ خطا اور نسیان کے معنی کی تحقیق اور ان دونوں کے احکام کتب اصول میں بالتفصیل مذکور ہے۔ یہاں سورہ بقرہ میں مذکور ان آیات کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی جو احکام و مسائل شرعیہ کے بارے میں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و کرم فرمانے پر حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کے رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ آل عمران میں مذکور مسائل و احکام شرعیہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، وباللہ التوفیق۔ یہاں تک سورہ بقرہ میں جو آیات احکام تھیں وہ مکمل ہوئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران میں جو آیتیں احکام سے متعلق ہیں صاحب کتاب، ان کا بیان شروع کریں گے، اور یہاں تک مسئلہ نمبر 44 یہ مکمل ہو گیا۔ سورہ بقرہ یہ مکمل ہوگی گویا کہ احکام کے لحاظ سے۔ اب سورہ آل عمران کا درس انشاءاللہ آئندہ نشست میں شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔